ایک دن جب بادشاہ شاہجہاں کے شکار پر گیا تو اس نے ایک زخمی ہرن کا پیچھا کیا اور اپنے ساتھیوں سے بھاگا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دور کے ساتھیوں کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ بادشاہ کو بہت پیاس لگی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک بڑے درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے جو اس وقت شکار کے لباس میں تھا، چرواہے سے پانی طلب کیا۔ اس نے کہا کہ وہ جو پانی اپنے ساتھ لائے تھے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس نے فوراً ایک برتن کو ایک بکری کے دودھ سے دھویا اور دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پلایا۔ شاہجہاں کو چرواہے کی بات پسند آئی اور اس نے چرواہے سے کاغذ کا ایک ٹکڑا طلب کیا۔ جنگل میں اس چرواہے کے پاس کاغذ کہاں ہے؟ بادشاہ نے درخت کا ایک پتا توڑا اور اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور چرواہے کے حوالے کیا اور کہا، یہ تمہارا انعام ہے۔ میں نے آپ کو 2 گاؤں آپ کے قبضے میں دیے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد دہلی آئیں اور ہم سے ملیں۔ چرواہا خوشی خوشی گھر لوٹا۔ اپنا کمبل زمین پر ڈال کر اس پر پتی رکھ دی اور بکریوں کو بند کرنے لگا۔ یہاں سے آنے والی ایک بکری نے چرواہے کے آنے سے پہلے پتے کو منہ میں اٹھا کر چاٹ لیا۔ چرواہا بہت اداس ہوا اور یہ کہہ کر جنگل میں چلا گیا کہ اب بکری 2 گاؤں کھا گئی ہے۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ہر وقت یہ دہراتے رہے کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر کار جمعہ آ گیا۔ چرواہا اپنا گاؤں چھوڑ کر دہلی چلا گیا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو چکی تھی۔ بکری 2 گاؤں کھا گئی کے الفاظ دہراتے ہوئے مسجد میں داخل ہوا اور دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو اچانک چیخا کہ اگر دینے والا بہت دے گا تو میں لے لوں گا، اور یہی کہہ کر بھاگ گیا۔ نماز کے بعد بادشاہ نے اسے تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو شام ہو چکی تھی اور چرواہا ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈکیتی کی باتیں کرنے لگے۔ چرواہے نے انہیں ڈانٹا اور کہا، چوری کرنا بری چیز ہے اور یہ گاؤں بھی غریب ہے۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو اس درخت کے نیچے کھودیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہاں پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ یہ الفاظ دہراتے ہوئے گاؤں کی طرف چل دیے کہ اگر دینے والا بہت دے گا تو میں لوں گا۔ کافی بحث کے بعد ڈاکوؤں نے زمین میں کھدائی کی تو انہیں سانپوں اور بچھوہے سے بھرے 2 برتن ملے۔ یہ دیکھ کر ڈاکو بہت غصے میں آ گئے اور دیگیں اٹھا کر گاؤں کی طرف چلنے لگے۔ ایک جھونپڑی سے چرواہے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے اس کے صحن میں 2 برتن الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے کاٹ سکیں، لیکن ہیرے اس سے گرتے ہیں۔ ہیروں کی آواز سے پورا گاؤں جاگ اٹھا اور ڈاکو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ دولت دیکھ کر چرواہا چیخا، داتا، تم ٹھیک کہتے ہو، تم نے مجھے بہت بڑی دولت دی ہے۔ اگلی صبح بادشاہ کے نوکر بھی گاؤں پہنچے اور اسے دربار میں لے آئے۔ بادشاہ کو سارا ماجرا سنانے کے بعد چرواہے نے انعام لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تم بھی سب کو دینے والے سے بھیک مانگتے ہو تو پھر میں بھی اس سے کیوں نہ مانگوں؟ تم نے دیکھا، اس نے مجھے میرا انعام دیا ہے۔ بادشاہ نے عزت سے چرواہے کو اپنے گاؤں بھیج دیا۔